نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد وقال الله تبارك وتعالى في القران المجيد والفرقان الحميد یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا۔ عزیزان محترم، آج میں نے اس عنوان کو اس لیے چنا کہ ایک ہفتے میں جو کچھ اخبارات کی نیوزز آ رہے ہیں، ایک ہفتے کی اخبارات کی اطلاعات کو پڑھنے کے بعد مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ آج ہم اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو جس انداز سے ان کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے اور ان کو وہ راستوں سے بچانا چاہیے جس راستے سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے، آج ہم لوگ اپنے کاروبار میں، اپنے زندگی گزارنے میں اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ ہم اپنی اولادوں پہ توجہ دینا ہی چھوڑ دیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہماری بچے میں نفرتیں زیادہ پیدا ہو گئی، ایک دوسرے سے حسد، کینہ، ایک دوسرے کے لیے نفرت عام ہوتے جا رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بچے غصے پہ قابو پا نہیں رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ بچے اپنے سے باہر ہو رہے ہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ جتنا میں نے اسٹڈی کیا ہے یہ پورا ہفتہ، مجھے یہ معلوم ہوا کہ ان کی تربیت میں ماں باپ کا جو حق ادا کرنا چاہیے تھا وہ انہوں نے ادا نہیں کیا۔ اگر ان کو یہ بتا دیا جاتا کہ ایک غلطی ہماری ایک معاشرے کی غلطی کہلائے گی، ایک غلط عمل ہمارے معاشرے کا غلط عمل کہلائے گا، تو شاید ہمارے بچے ایسے عمل نہ کرتے جس سے ہم کو شرمندگی۔ آج افسوس ہوا مجھے کہ آج اگر ملاوٹ کے کاروبار کوئی کر رہا ہے تو وہ مسلمان، اگر دھوکے کا سامان کوئی بیچ رہا ہے تو وہ مسلمان، اور اگر آج دھوکے کا کام کوئی کر رہا ہے وہ مسلمان، اگر کوئی چبوتروں پر بیٹھ رہا ہے تو وہ مسلمان، اور اگر کوئی بازاروں میں کھڑے ہو کے ایک دوسرے کا مذاق اڑا رہا ہے تو وہ مسلمان۔ آج ہر کام میں مسلمانوں کی گنتی گن لیجیے پورے اخباروں میں، آج پورے نیوزوں میں دیکھ لیا میں، اس ہفتے پورے میں نے اسٹڈی کیا، مجھے افسوس ہوا کہ ہمارے نبی کے کیا عمل تھے اور ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے نبی کے حکم کیا تھے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی تربیت کے لیے فرمایا، آج یہ جتنے عمل ہو رہے ہیں یہ والدین اس کے ذمہ دار ہے، اور ان کے وہ گھر والے ذمہ دار ہے جو ان کو ایسے کاروبار میں ڈھکیل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بیٹے لوگوں کا کیا ہے، بڑے گڑے پرواہ نہیں، تم اپنی آمدنی کو بڑھانے کے لیے جو چاہے کر سکتے ہیں۔ نہیں، یاد رکھیے، اگر کسی مسلمان کو آپ سے تکلیف پہنچتی ہے اور آپ سے اگر اس کو نقصان ہوتا ہے تو وہ جتنے لوگوں کو نقصان ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نقصانات کو ایک جگہ کر کے اتنا عذاب آپ کو دے۔ آج ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا عذاب کس کو بولتے ہیں، پولیس کے ڈنڈے کھائے تو پتہ چل جاتا، دیکھے نہیں ہمارے علماء کی کیا عزت ہو رہی ہے، یہ ہمارے نائب تفساقین کا نتیجہ ہے، یہ ہمارے دین سے دوری کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارے علماء کو لے جا کر جس انداز سے چاہے کو ان کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے۔ ہم اپنے اس عمل کو ہمارے حکومت ہند سے اپیل کرتے ہیں کہ علماء کے ساتھ یہ سلوک مت کرو، ورنہ یہی علماء کی دعائیں تمہاری حکومتوں کو تباہ کر دیں۔ کیا سمجھ رہے ہیں؟ علماء کا مقام کیا ہے؟ علماء وراثت الانبیاء ہے، یہ انبیاء کی وراثت ہے، یہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ مقام و مرتبہ دیا ہے کہ جیسے انبیاء علیہ السلام جب تک دنیا میں آتے رہے ان کو اللہ نے آپ کی ہدایت کے لیے بھیجا، اور پھر یہ علماء کرام جو آج آپ کی خدمت کر رہے ہیں کہ عزت کرو، ان سے محبت کرو، ان کے ساتھ ان کے سلوک پر ان کے ساتھ ظلم ہو رہا تو پہ آواز بلند کرو۔
ورنہ آپ مری بھی قوم سمجھی جائے گی۔ آج مجھے افسوس ہوتا ہے، آج ہم لوگ اگر میں کیا ہوگا، کیا ہوگا اللہ مالک ہے میاں، کس کے ساتھ کیا ہوگا وہ اللہ معلوم۔ ہم اللہ سے ڈرنا ہے ہم کو، اور یاد رکھو ہم قوم کے لیے اپنی جان دینے تیار ہے، لیکن یہ قوم ایسی غافل رہے گی تو کون علماء آپ کے لیے بڑھیں گے، کون علماء آپ کی خدمت کریں گے؟ آپ کو بولیں گے جہنم میں جائے، ہمارا کیا کرنا ہے؟ آج آپ کو رہبر کی فکر نہیں ہے، اپنی اولاد کی فکر نہیں ہے، صرف اپنی فکروں میں بھی نہیں، میری اولاد میری اولاد میری اولاد، یہی اولاد لے جا کے ہم باؤں کو لے جا کے ہوئی ذمہ دار ہے۔ جس اولاد کے لیے تم یہ قربانیاں دے رہے ہیں نا، تم تربیت نہیں کر رہے تو تم بھی ہو رہے وہ کیا کہتے ہیں وہ لے ذمہ رہیں گے۔ آج تربیت کرو اپنی اولادوں کی، گفتگو اپنے گھر میں ماں باپ بچے سے کرنے کے لیے کہ آپ سے کریے، بیٹے آپ کھانا کھائیے، بیٹے آپ پانی پیجیے، بیٹے آپ ایسا عمل مت کیجیے، بیٹے یہ عمل سے غلط ہوتا ہے، اللہ کے رسول نے یہ حکم دیا ہے۔ آج ہم ارے تیری گالی، باپ گالی دے رہا تو بیٹا اس سے بڑی گالی دے دے گا تو اور کیا کریں گا؟ بیٹے کو اگر تھپڑا مارنا ہے تو پہلے تھپڑ اپنے کمرہ بند کر کے اپنے مان لو کہ تمہارے باپ نے تو اتنا انسان بنایا تم کو، تم اپنی اولاد کو نہیں بنا سکتے۔ آج ہم اپنی اولادوں کے اوپر توجہ نہیں دے رہے ہیں، یہ افسوس ہوتا ہے مسلمانوں پر۔ آج قرآن پاک کی اگر کہیں تفسیر ہوتی ہے تو میں دیکھا ہوں 7 آدمی 8 آدمی، اور اگر وہی چھچو رکھنے کا کوئی مقام ہوتا ہے، پورا رمضان ہم نے دیکھا نا وہ ایکسپو، آج مسلمانوں کو غارت کرنے کا ایک سازش کی گئی ہے۔ وہ مہینہ بھی آپ کا یہ بازاروں میں گزارنے کے لیے یہ چھچوڑا پنا کرنے والے عمل آپ کو دکھا کر دین سے دوری کرنے کا ایک سازش ہے یہ، اور یہ اپنے لوگوں کی سازش ہے۔ شیطان قید ہوا یقیناً، رمضان میں شیطان قید ہوتا معلوم ہے نا، قید ہوا انہیں، لیکن اس کے قیدی ہونے کے بعد اس کے چمچے تو پہلے رہے نا، سال بھر کے تربیت یافتہ لوگ۔ میرے کو افسوس ہوتا آج لوگ آ کے ہمارے سامنے بولتے مولانا میرے بیٹے کو نظر لگ گئی، نظر لگنے کی صورت بھی نہیں ہے صاحبزادے، رنگ دیکھے تو نظر لگ سکتی ہے نا، صورت دیکھے تو نظر لگ سکتی، مگر ماں باپ نہیں میرے بیٹے کو نظر لگی مولانا دعا کرو۔ ارے تیرے کو غیر والی آنکھیں دوسری آنکھیں دیکھے، تیرے بیٹے کی نظر لگنے کی صورت نہیں ہے، پھر بھی نظر لگنے کی دعا پڑھا رہا۔ اگر تو وہی بچے کو جیسے نظر ایک آدمی کے لگنے سے تیرا بیٹا بیمار ہوتا ہے، ویسے ہی اچھے آدمیوں کی نظر لگنے سے تیرا بیٹا ولی بن سکتا ہے۔ آج اٹھاؤ حافظ صاحب کے سامنے 10 منٹ مولانا آپ نصیحت کیجیے، موزن صاحب کے سامنے بٹھاؤ، موزن صاحب ایک 10 منٹ میرے بیٹے کی نصیحت کیجیے۔ آپ بولیں گے مولانا صاحب ارے تمہارے سے 100 درجے اچھا ہے، اس وقت سے اللہ نے اس سے مسجد میں چنا، تم سے 1000 درجے اچھا ہے، اس وقت سے مولانا امام صاحب کو چنا، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ امام صاحب مولانا صاحب تمہارے نوکر ہیں، تم ان کے نوکر ہیں، تم ان کے پیچھے سجدے کرتے ہیں، تم ان کے بلانے پہ مسجد کو آتے ہیں، تو ان کا بلانا گویا حی علی الفلاح حی علی الصلاح جو آواز دیتے ہیں یہ تمہارے کانوں میں جاتی ہے، شیطان تمہارے کانوں میں سے نکلتا ہے تو تم مسجد میں آتے ہیں، تمہارے دل میں اللہ کی محبت یہ پیدا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ کو فوری آ جاتا میرا اللہ مجھے پکار رہا ہے، اور پھر حی علی الصلاح صلاح کی طرف آؤ، حی علی الفلاح فلاح کی طرف آؤ، جہاں تمہاری کامیابی ہے، جہاں تمہارے لیے اللہ نے دنیا کے لمحے نعمتیں رکھی ہیں، آؤ وہاں۔ آج ہم کہاں رہے ہیں؟ چبوتوں پہ، ہماری اولاد کا ہے فٹ پاتھوں پہ، ہماری اولاد کا ہے ہوٹلوں میں، ہماری اولاد کا ہے موٹر سائیکل بھگانے میں، ہماری اولاد کا ہے چھچورے پنے میں،
مولانا اپریل فول بنانا جائز ہے؟ جھوٹ، یہ جھوٹ کی تعریف میں آتا، جھوٹ. اور جھوٹ کے بارے میں اللہ نے فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی اس پہ لعنت ہے جو جھوٹ بولتا ہے. اور یہ اپریل فول کیا ہے؟ آپ کے بچے کو ٹکر لگ گئی ہے، شاید گناہ ہے، وہ بیچارہ ہاپتا کاپتا گیا ہے. وہ بیوقوف کو بھی یہ نہیں معلوم، میں گھر میں بیٹھا ہوں، میرے بچے سامنے ہیں، ہمارا نوجوان، ہمارے لوگوں کی یہ بیماری ہے. 5 بچوں کو اکرم ہے، یہاں انہیں ہے، سلیم ہے، کلیم ہے، پھر اس کو ڈھونڈنے جانا ہے باہر. ایک دوست بھی کہا مولانا میری بیٹے کو ٹکر لگی بولتے تو اس واسطے 14 روپے آئے. اللہ گھر میں بچوں کو گرنے نہیں، پہلے گھر میں بھی تو دیکھ لو الگ تپی کتنی، باہر چبوتر پہ کتنی بیٹھی ہوئی ہے. اس کے بعد جواب یاد رکھو یہ بھی ایک جھوٹ ہے، اور یہ جھوٹ کی سزا اللہ کے پاس بہت بڑی ہے. ایک میرے سرکار فرماتے ہیں ایک وقت ملائکہ مجھے آئے اور آسمان کی طرف لے گئے، میں نے دیکھا کہ ایک سلاخ کو گرم کیا گیا ہے، ان کے یہاں چہرے کے کلے کے پاس سے ڈالی جا رہی ہے اور وہ حلق کے پاس سے نکل رہی ہے. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ آپ کی قوم کے وہ لوگ ہیں جن کو یہ جھوٹے ایک کے اوپر ایک الزام مذاق کرنے کی عادت رہتی ہے، دل دکھانے کی عادت ہوتی ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں کتوں کے دل دکھاتے ہیں. کبھی اپنے دوستوں سے معافی مانگے، کبھی بیوی کو تو اتنا رمضان آپ کے ساتھ اتنا سلوک کریے نہیں، کیا ساڑی لے جا کر بیٹے رمضان میں آپ نے ہمارے کو افطار کھلایا، سحر کرایا، آپ کو عید کے کپڑے تو ہم بنا دیے، آج مولانا بول رہے ہیں ایک ایک ساڑی لے جا کے دو. یہ ساڑی، یہ کرتے کا جوڑا، یہ شرٹ شلوار ہم آپ کے رمضان کی خدمات پہ آپ کو تحفہ دے رہے ہیں. دیا کسی نے؟ اپنی بیویوں کا احسان مانو. تم سوتے رہتے تھے وہ پکاتے رہتی. جاؤ اگر تم واقعی اگر میری تقریر کا کوئی اثر لینا ہے تو آج ایک ایک جوڑا لے جا کے بولو بیگم تم رمضان میں ہمارے لوگوں کی حفاظت کیے، آج ہم تم کو یہ 100 روپے کا شرٹ لے جا کے دے کے بولو یہ ہمارے طرف سے ان خدمات جو رمضان میں تم نے کیا ہے اس کے لیے تحفہ. اپنی اماں جان کو لے جا کے دو، اپنی بہن جانتی ہے تو بہن کو دو. یہ انسانیت ہے میاں. اور یاد رکھو انسانیت ان سے ہے، یہ انسیت جو ہوتی ہے ہماری آپ کی، ہماری انسیت کیا ہے پوچھو نا. یہ انسانیت سے تو بنی ہے، انسانیت اسی سے تو بنی ہے. آج ہم کو سوچنا ہے کہ ہماری اولادوں کو ہم اگر نیک بنانا ہے تو خود نیک بنو، خود صحبت میں آ کے امام صاحب کی بیٹھو، موسر صاحب کی بیٹھو، سب کی صحبت میں بیٹھو. اور بیکار باتیں نہیں، انہیں ملنے میں ایسا ہے انہیں ویسا ہے، نہیں. بولو مولانا ایک حدیث سنا دے، ایک آیت سنا دے، پھر تم دیکھو تمہاری اولاد اس وقت کا ہیرا بن کے نکلے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ تو بولو نا. وہ بھی بولنے میں بھی ہماری بخالت، بولے تو بچے واقعی نہیں بنیں گے تو ہماری نہیں سنیں گے. ارے تیری نہیں سنیں گے تو اللہ کے سنیں گے، اور اللہ کا جب ان کو توفیق دے گا تو وہ تیری نہیں سنیں گے انشاءاللہ. میرے عزیز دوستوں، مجھے آج وہ ہمارے جدے ریاض کے مولانا مفتی مطیع الرحمان یاد آ رہے ہیں. میں ماشاءاللہ یہاں بھی کوشش کر رہا ہوں، وہ ہمارے حافظ صاحب کو بھی، خطیب صاحب کو بھی اس میں شامل کیا ہوں، اور انشاءاللہ مسجد کمیٹی بھی بہت جلد اس فیصلے پہ پہنچے گی کہ یہاں اب سمر کلاسز کا آغاز ہوگا. وہ 1-2 گھنٹے کی نہیں رہے گی، 4 بجے لا کے بچوں کو چھوڑنا اور شام میں 9 بجے لے کے جانا. گویا عصر، مغرب، عشاء پڑھائی جائے گی، اور ان کو چھوٹے بڑے مسائل، 5 دعائیں، اور پھر آپ کے قرآن کا 30واں پارہ کم سے کم ہم یاد دلائیں گے. اس کے بعد اگر آپ کی طاقت رہی، آپ اپنے بیٹے کو لائق بنانا چاہتے ہیں تو پھر ہم نے یہ بھی طے کیا ہے کہ یہ سمر کلاسز کے بعد ہم انشاءاللہ
مغرب کے بعد یا عصر کے بعد سے شعب حفظ شروع کریں گے، اور یہ شعب حفظ انشاءاللہ یہ ہمارا شعب حفظ وہ کام کرے گا جو اسکولوں میں پڑھنے والے ہیں ان کو قرآن یاد دلائے گا انشاءاللہ۔ وہ انشاءاللہ اللہ ہماری مدد، آپ لوگوں کا تعاون رہے گا۔ ہاتھ لگا کے بتاؤ دیں گے نا بیٹوں اپنی اولادوں کو بھیجیں گے نا، بناؤ حافظ اپنے بیٹوں کو۔ آج میرے کو افسوس ہے، خوشی ہوتی ہے مولانا موتی الرحمان صاحب کے ریاض کے، ان کا عمل یہ ہے وہ مدرسے کے وہ بھی کون سا کورس اپنا یہ ایس ایس سی کا کورس تھکاوا کورس نہیں، کون سا بولتے ہیں سی بی ایس سی کے کورس کے بچوں کو جس کے ہارڈ کتابیں ہوتی ہے ان ہارڈ کتابیں پڑھنے والوں کو ماشاءاللہ انہوں نے 3 سال میں 4 سال میں حافظ قرآن بنایا، قاری القرآن بنایا۔ میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں اس اسٹیج سے، اور دعا کرتا ہوں کہ ہر حافظ جو پڑھانے ٹیوشن جاتا ہے اللہ اس کو ایسی توفیق دے کہ وہ اس عمل کو اپنے اندر جاری کرے۔ میرے عزیز دوستو وقت ہو گیا ہے، اس لیے 2 باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ آپ اپنے بچوں کو یہاں سمر کلاسز میں روانہ کیجئے، اب امتحانات کے بعد انشاءاللہ اس کا اعلان ہم باضابطہ لکھ کے لگا دیں گے، یہاں کیسے کریں گے کب کریں گے، ہماری یہ کمیٹی ہوگی انصریف میں تو ہم یہ طے کر کے یہاں لگا دیں گے، تو آپ وہ پڑھ کے اپنے بچوں کو روانہ کریے اور خود بھی آ کے بیٹھیے۔ انہوں اوپر پڑھتے رہتے ہیں مسجد میں بیٹھی، انہوں وہ پڑھتے رہتے ہیں، آپ اللہ کو مناتے بیٹھیے، بولے بچوں کو چھوڑنا میرا کام ہے، چھوڑ دیا، اب تیرے سامنے پیشانی ٹیک کے آپ کو راضی کرنے کا کام میرا ہے، اللہ آپ کے کام سے راضی ہو جائے گا انشاءاللہ، سمجھے انشاءاللہ۔ اور دوسری گزارش یہ ہے اپنے بچوں کی تربیت کرو، پانی پی رہے ہیں تو بیٹھ کے پیو، کھانا کھا رہے ہیں تو ادب سے بیٹھو، ہاتھ ملا رہے ہیں تو جو بھی آ رہا سلام کرو، ہاتھ ملاؤ، اپنے سروں پہ ٹوپیاں رکھنے بچوں کو بولو، اپنی پہچان چھپاؤ مت، اپنی پہچان ظاہر کرو، شرمانے کی ضرورت نہیں اور بزدلہ بننے کی ضرورت نہیں، ٹوپی پہن کے رو، آج یہ شملہ پہن کے نکلا ہوں اور ہمیشہ پہن کے رہتا ہوں، کیوں؟ یہ میرے رسول کی سنت ہے اور یہ رسول کی سنت انشاءاللہ میری آخرت میں کام آئے گی۔ میرے عزیز دوستو یہ چند کلمات تھے، میرا مدرسہ ہے، میرے واجد ہیں والد صاحب نے جو قائم کیا یہ دارالعلوم حیدرآباد، آج آپ کے چندے کا یہ ضرورت ہے، اس کو آپ کے پیسوں کی ضرورت ہے اس کو، اس لیے میرے بھائی ہر مہینہ اس کے ممبرشپ اختیار کرو، ورنہ اتنا کرو کہ اپنے بچوں کو حافظ نہ بنائے، ایک بچوں کو حافظ بنانے کی نیت کر لو تاکہ وہ بچہ حفظ کرے گا آپ کے نام پہ، اور انشاءاللہ خبر میں آپ کو اللہ اس کی حفظ برکت سے آپ کی خبر میں اللہ نورانیت عطا فرمائے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔